یہاں پر جو ابھی اب ہم آ رہے ادھر 7 والے اکتوبر پہ، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے حزب اللہ والی لڑائی پہ آپ نے بڑے اس طرح سے بتایا کہ یہ واحد جنگ ہے جس میں اسرائیل کو شکست ہوئی. زیادہ شکست سے مراد یہ ہے کہ اسرائیل کے جو فوجی مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، یہ 7 اکتوبر کو بھی تو یہی ہوا ہے. نہیں تو اس میں زیادہ تباہی کس کو ہوئی؟ اسرائیل کو ہوئی یا یہ لبنانیوں کو ہوئی؟ اس جنگ میں تباہ زیادہ، برباد زیادہ کون، نقصان زیادہ کس کا ہوا؟ لبنانی ریاست. اب ہم آتے 7 والے پہ، یہ 7 اکتوبر یہ کیا تھا؟ یہ اچانک کس طرح سے انہوں نے؟ یہ اچانک نہیں ہوا. 2017-18 میں ٹرمپ کی حکومت بنی. ٹرمپ کی حکومت امریکہ میں آنے کے بعد ایک تو سارے حلقے بہت حیران تھے کہ ہیلری کلنٹن اس کی بیوی ہے، بل کلنٹن کی، اور ایک سیاسی خانوادہ ہے. ایک ایسا آدمی جو امریکہ جیسے معاشرے میں عورتوں کے خلاف باتیں کرنے پر، سیاہ فام لوگوں کے خلاف باتیں کرنے پر، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنے پر کامیاب، غیر سنجیدہ آدمی جس کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں ہے، وہ امریکہ میں صدر بن گیا. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، مسلم ملکوں سے لوگ آئے ہی نہیں، ہم میکسیکو کے ساتھ دیوار بنا دیں گے، سیاہ فاموں کو ملک کے اندر تباہ کر دیں گے، ہسپانیوں کو تباہ کر دیں گے، فلاں. مطلب وہ باتیں جو ایک تھڑے کا آدمی بیٹھ کر، میں ہمارے ابھی حال ہی میں ایک مولانا صاحب ہو کر گزرے ہیں تو وفات پا گئے ہیں، وہ اللہ ان کے ساتھ بخشش کا معاملہ فرمایا. انہوں نے ایک تقریر میں فرمایا کہ میں آپ کو پاکستان کے معاشی مسائل کا حل بتا رہا ہوں. لوگوں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ ہم آپ کو قرضہ واپس کریں گے، لیکن ہم آپ کو سود واپس نہیں کریں گے، اور ہم آپ کو قرضہ واپس کریں گے کب؟ جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے، اور اگر آپ یہ نہیں مانتے تو ہم آپ پر غوری مار دیں گے. آئے جاؤ غوری. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک عوامیت پسند پاپولر نیریٹو ہے. ہمارے ایک مشہور ٹی وی رائٹر ہے، ابھی وہ آج کل تو بہت مشہور ہوا میں، وہ ڈراموں میں جس طرح کی عورت کو بنا کر پیش کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ عورت کا مقام کیا تو کہیں گے گھر پہ رہے، برقع پہن کے رکھے، اور میں تو ڈراموں کے ذریعے لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہوں. تو یہ جو اس طرح کی بے سر و پا باتیں کرنے والے لوگ ہیں، اگر ہم نے یہ کر لیا، ایسا بندہ تھا جو صدر بن گیا، اس طرح کا کوئی بے وقوف آدمی جو ہے وہ امریکہ کا صدر بن گیا. صدر بننے کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کو دنیا کے تمام ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کے تمام مسئلے ایک ٹیلی فون کال پر حل کر دیتا ہوں. نارتھ کوریا پہنچ گئے کم جونگ ان سے ملنے کے لیے. پیوٹن کو انہوں نے کہا وہ تو بہت پیارا آدمی ہے. اب آج تک کسی امریکی نے پیوٹن کو سمجھا ہی نہیں. اور نیٹو کو تو میں آج ختم کرنے لگا ہوں. یعنی اگر آپ ٹرمپ کے بارے میں پی بی ایس کی ڈاکومنٹری دیکھیں، ٹرمپ اور اسرائیل پہ رہے نا، یہ بات بھی ہو جائے گی. میں آپ کو یہ بار بار بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک غیر سنجیدہ آدمی امریکہ میں صدر بنا، اس کے بعد اور اس نے کہا کہ یہ گولان کی پہاڑی ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے نا، جو انٹرنیشنل لا کی اور یونائیٹڈ نیشنز کے اگینسٹ ہے، یہ آج سے اسرائیل کی ہیں. اسرائیلیوں نے کہا ان پہاڑیوں کا نام آج سے گولان کی پہاڑیاں نہیں ہوگا، ان کا نام آج سے ہوگا ٹرمپ ہائٹس. ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ بیت المقدس شہر جو جس کا مستقبل میں فیصلہ کرنا آج ہی فیصلہ کر رہے ہیں، یہ بیت المقدس اسرائیل کا ہے. امریکی ایمبیسی تل ابیب میں نہیں ہوگی، بیت المقدس میں ہوگی. اور سعودی عرب اور بحرین اور مراکش اور یو اے ای ہم سے اتنے بلین ڈالر لیں اور یہ اسرائیل کو تسلیم کریں. نیتن یاہو جو 1970 میں امریکہ سے پڑھے ہیں، آکسفورڈ ہارورڈ سے، اور امریکہ کو بڑے قریب سے جانتے ہیں، انہیں یہ لگا، جو کہ ابھی انتہا پسند، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اسرائیل میں کس طرح کی حکومت ہے، القاعدہ آف یہودی یا داعش آف یہودی حکومت ہے. ان کو یہ لگا کہ اب تو ایک ہی دفعہ میں انہی 4 سال میں سارے مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں. مراکش نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، بدلے میں وہ ایک علاقہ ہے جس پر امریکہ نے مراکش کا حق تسلیم کیا. یو اے ای نے تسلیم کر لیا، بحرین نے تسلیم کر لیا، اور 3 ہی ملک ہے نا میرے خیال سے، بحرین، یو اے ای، مراکش، اور سعودی عرب لائن پہ تھا. تو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جب یہ حملہ ہوا ہے، اس سے 2 دن پہلے جو بائیڈن کا یہ بیان آیا ہے کہ بہت جلد اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کیا ہونے والے ہیں، سفارتی تعلقات قائم ہونے والے ہیں. کیا امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے والے ہیں. بدلے میں اسرائیل سعودی عرب کو فلاں فلاں دے گا، امریکہ سعودی عرب کو فلاں فلاں دے گا. یعنی فلسطینی، اور اس سے پچھلے مہینے اکتوبر میں یہ حملہ ہوا ہے. ستمبر میں نیتن یاہو نے یونائیٹڈ نیشن میں تقریر کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کا نقشہ دکھایا ہے، اس میں فلسطین ہے ہی نہیں، کہ اسرائیل جوڑے گا مشرق وسطیٰ کو یورپ کے ساتھ، اور سارا تیل اور گیس یہاں سے جا رہا ہوگا اور وہاں سے جا رہا ہوگا. فلسطین کا وہاں کوئی نام و نشان ہی نہیں. دنیا کا سب سے قدیم، سب سے تکلیف دہ انسانی قضیہ نیتن یاہو کے نزدیک وجود ہی نہیں رکھتا.
2005 میں اسرائیل نے غزہ کے اندر سے غیر قانونی بستیاں ختم کی اور غزہ کی محاصرہ شروع کر دیا. 17 سال ہو گئے ایک خطے میں پانی کی ایک بوند، روٹی کا ایک لقمہ، ایک قلم تک اسرائیل کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا. جو بھی ہتھیار حماس نے بنائے وہ انڈیجنس ٹنلز کے اندر بنائے گئے، یعنی غزہ کے اندر جو سہولیات ہیں جو بھی ہیں انہی کو استعمال کر کے، اور وہ چڑھ دوڑے کس پر؟ مطلب 23 لاکھ لوگ، دنیا کی سب سے بڑی جیل کون سی ہے؟ غزہ. 23 لاکھ لوگوں میں سے 1000 لوگوں نے اسرائیل پر وار کیا. کیوں؟ آپ سنسو کہتا ہے، ایک چائنیز اسٹریٹجسٹ، کہ کسی بھی کمزور دشمن کو کونے میں نہ گھسا دو جب اس کے پاس موت کا خوف ختم ہو جائے. فلسطینیوں نے موت کا خوف 80 میں بھی بلایا ہے، 90 میں بھی بلایا ہے، 2001 2 3 میں بھی بلایا ہے، اور اب پھر بلایا ہے جب وہ انسانی تاریخ سے اور عالمی اقوام سے ان کا وجود مٹا دینے کی بات کی نیتن یاہو نے، تو غزہ کے لوگوں نے اس کو رسپونڈ کیا اور بالکل ٹھیک کیا. اب تو 7 اکتوبر کو جو ہوا ہے وہ تو کھل کر بیان ہو چکا ہے. اس کے بعد جو تباہی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ، جو ہوا ہے وہ کھل کر بیان ہو چکا ہے کہ صبح 8 بجے 7 بجے حماس کا حملہ ہوتا ہے، 3 بجے تک اسرائیلی فوج نہیں آتی جواب دینے کے لیے. پھر 3 بجے جب اسرائیلی فوجی آتے ہیں تو ان کے ہیلی کاپٹر اسرائیلی دیہاتوں پر بمباری کرتے ہیں، ان کے ٹینک آ کر اسرائیلی مکانوں پر گولہ باری کرتے ہیں. جو 1200 لوگ مارے گئے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی، یعنی جو شہری مارے گئے ہیں ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو خود اسرائیلی فوج کے حملوں سے، گولیوں سے، بمباریوں سے، میزائلوں سے مارے گئے. جو اس کے بعد اسرائیل نے کیا ہے وہ بربریت کی انوکھی مثال ہے. لیکن نہیں تو آپ ایک طاقتور ترین شخص کو جا کے چپیڑ ماریں گے تو وہ پھر کیا کرے آگے سے؟ آپ طاقتور ترین کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل اور فلسطین 2 پارٹیاں ہیں ایک تنازع میں. ایک پارٹی نے تھپڑ لگایا دوسرے کو. ایک پارٹی پچھلے 75 سال سے ایک دوسری پارٹی کو جینے تک نہیں دے رہی. اچھا. اور جب دوسری پارٹی، یعنی آپ کیا توقع کرتے ہیں فلسطینی سے؟ ابھی بینی موریسن سے پوچھا ہے، امن حل کے لیے کوشش کرے نا، پورا امن حل کے لیے کوشش کرے. آپ نے 2 ریاستی حل کا، جیسے آپ نے کہا حماس نے بھی مان لیا تھا، وہ یاسر عرفات نے پہلے ابھی اسپین نے اور یونان نے فلسطین کے حق کے ریاست کو. تو یار ایک سیکنڈ بات سنیں نا، بات سن لیں. آپ خلیل الرحمن قمر کی طرح غصہ نہ کریں. مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں 2 گھنٹے آپ سے بات کرنے کے بعد آپ سے یہ سن رہا ہوں. میں مذاق نہیں کر رہا شمس الدین، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ امن سے رہے نا، پرامن طریقے سے مسئلے کا حل تلاش کرے. پرامن طریقے سے مسئلے کا حل آپ اس کو کون تلاش کرے؟ فلسطینی تلاش کرے. وہ کمزوری میں ہے نا بھائی. 7 لاکھ فلسطینی گھر سے نکلے، ان کی سرزمین سے، ان کے شہروں سے، ان کے آباء و اجداد کو بے دخل کیا گیا. آج تک انہیں اپنے گھروں میں واپس آنے کا حق نہیں ہے. ویسٹ بینک میں 5. اچھا، اس سے مسئلہ حل ہو گیا. 1 منٹ، اس سے مسئلہ حل ہو گیا. اس سے مسئلہ جو 7 اب کیا ہو رہا ہے؟ جو 7 اکتوبر کو اس سے مسئلہ حل ہو گیا. آپ کو فلسطین آپ کو مل گیا. ایک سیکنڈ، 1 منٹ نا، آپ بھی تو ذرا لوجک سے بات کیجیے. آپ لوجک لینے کو تیار نہیں. آپ جو ہے وہ ایک پارٹی کی حمایت میں، دیکھیں میرا تو کوئی مسئلہ یہ مذہبی یہ وہ ہے ہی نہیں، انسانی مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا. آپ انسانی مسئلے کے طور پر انسانی مسئلہ، ٹھیک ہے. اس انسانی مسئلے میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ایک سوئے ہوئے شیر کے دم کو پاؤں رکھا، اس شیر نے پلٹ کے ایسا درندہ تھا وہ. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی یار اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا نا. آپ پرامن حل کے، جیسے مولانا وحید الدین خان جو مسلم انٹلیکچوئل میں بہت بڑا نام ہے، ان کی ڈائریاں پڑھے جب وہ فلسطین ان سب دوروں سے کر کے آئے. وہ یہی بات ہوتے ہوئے کشمیر کا مسئلہ بھی کیا تھا. آپ لوگ جا کے یہاں سے مجاہدین پالے ہوئے تھے، وہ ایک فوجیوں میں سے کسی کو مارتا تھا، اس کے بعد فوج نے پورے علاقے کو مارنا شروع کرنا تھا. آپ کشمیر کو شمس الدین، ایک سیکنڈ میں مثال دے رہا ہوں، جو طاقتور ریاست آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کے سامنے، آپ نے ایک خودکش حملہ کر دیا، ان کے چند سپاہیوں کو مارا، فوجیوں کو مارا. رد عمل میں اس نے آپ کے لاکھوں لوگ مارے، پورا علاقہ تہس نہس کیا نا. تو مسئلہ پہلے سے خراب کر دیا آپ نے. ہم صرف آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں نا، تو اس کا فائدہ کیا ملا؟ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ مسئلہ پہلے سے خراب کر دیا. اچھا، تو مسئلہ پہلے سے اچھا ہوا ہے، حل کی طرف گیا. بالکل مسئلہ اپنے حل کی طرف گیا ہے. وہی مانا کہ یونائٹڈ نیشنز نے ICC میں انٹرنیشنل کرمنل، سوری میری آواز تھوڑی اونچی ہو گئی. نہیں، مجھے آپ کی اونچی آواز سے مسئلہ نہیں ہے، مجھے اس بات پر اعتراض ہے جو ابھی آپ نے کہی تھی یہ والی، کہ آپ پرامن طریقے سے حل تلاش کریں نا. مطلب یہ عدم تشدد کے ذریعے، حضرت گاندھی جی کی زبان میں عدم تشدد کے ذریعے. یعنی آپ شیر اور بکری کا تنازع جو ہے، وہ آپ کو کہانی یاد ہے جس میں ایک بھیڑیا تھا،
اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں کھاؤں گا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پچھلے سال تم نے فلاں کیا تھا. اس نے کہا پچھلے سال تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو اس نے کہا تھا تمہارا باپ ہوگا. تو بھیڑیے کو ایک بھیڑ کے بچے کو کھانے کے لیے بہانہ چاہیے ہوتا ہے. اسرائیلی، تو یہ بہانہ آپ نے حملہ کر کے فراہم کر دیا. نہیں، ٹھیک، آگے چلیں. میں پھر کہوں گا کہ آپ نے کنکلوژن پر پہنچنے میں ایک تیزی دکھائی. اچھا. دوسرا یہ کہ یہ مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے بقول آپ کے. جی. سو انسانی مسئلہ ایک ایسا انسانی مسئلہ جس میں آپ ہی کے بقول ایک پورا علاقہ تباہ ہو گیا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں. کس بنیاد پہ؟ ظاہر ہے اس حملے کی بنیاد پہ جو آپ نے کر دیا خواہ میں جا کے. اور وہ دو مشرقی وسطی کے دو شیطانوں کی لڑائی. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے ستمبر 2023 میں نیتن یاہو نے جو تقریر کی ہے، مشرقی وسطی کے دو شیاطین کی لڑائی ہے جس میں ان بیچاروں کو پیس دیا جا رہا ہے مذہب کے نام پر، جہاد کے نام پر. وہ ہے کون جو بھی ہے نا وہاں پر مشرقی وسطی میں تھانے دار بننے کی جو لڑائی ہے نا، اس لڑائی کے چکر میں ایران اور سعودی عرب دو شیطانی ریاستیں ہم ان کو سمجھتے ہیں. یہ ان دونوں کی ساری بکواس وہ ہے، سیاست ہے جس کی قیمت معصوم فلسطینی ادا کر رہے ہیں. مجھے کہنے دیجئے شمس الدین، اس معاملے پر آپ کی رائے اور کسی بھی میری رائے نہیں ہے. آپ نے جو ابھی جو آپ نے کہا ہے، آپ کی جو رائے ہے نا، یہ کسی بھی سین آدمی، یعنی جو باشعور یا سمجھدار آدمی بہت بڑا ہوتا ہے، میں ایک نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں، اس سے بھی گری ہوئی بات اس لیے ہے کہ ایرانی اسلامی انقلاب کی ریاست فروری 1979 میں قائم ہوئی. اس سے پہلے خطے میں امریکہ کے 3 اتحادی تھے. ٹھیک ہے. ایران، ٹھیک ہے، اسرائیل اور سعودی عرب. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو ایرانی ریاست نے تو اسرائیل کی مخالفت یہ شاہ جی کا دور تو گیا نا، ہم اس شاہ کا دور کو چھوڑ دیا خدا کے لیے. مجھے بات کرنے دینا. کریں. اسرائیلی ریاست کب قائم ہوئی ہے؟ 48 میں. ایران کی اسلامی انقلابی ریاست کب آئی ہے؟ 80 سے 1 سال پہلے. 80 سے 1 سال پہلے. تو یہ 48 سے لے کر 80 تک عربوں نے لڑائیاں لڑی، مسلم دنیا کا ہیرو بن کے گھومے. اور عربوں کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے بیت المقدس کے فلسطینیوں کا پوچھنا چاہتا ہوں، جیریکو کے فلسطینیوں کا پوچھنا چاہتا ہوں، غزہ کے فلسطینیوں کا پوچھنا چاہتا ہوں. وہ 7 لاکھ 10 لاکھ لوگ جو گھروں سے نکالے گئے، وہ لاکھوں لوگ جو قتل ہوئے، وہ لاکھوں لوگ جو بے گھر ہوئے، وہ لاکھوں لوگ جو کسی عالمی قانون کے متضاد، وہ سب آپ نے بتا دیا نا، وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو کیا اب پھر یہ جملہ کیسے آپ ادا کر سکتے ہیں کہ مشرق وسطی کے 2 ملکوں کی لڑائی ہے؟ آپ فلسطین کو آپ میں اور نیتن یاہو میں کیا فرق ہے؟ مجھ میں اور نیتن یاہو میں کیا فرق ہے؟ مجھ میں خامنہ میں کیا فرق ہے؟ مجھ میں محمد بن عبد الوہاب میں کیا؟ نہیں ایسے نہیں. نام تیسرا لینے دو. محمد بن سلمان میں کیا فرق ہے؟ یہ یہاں پر بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بحث یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ فلسطینیوں کے آپ فلسطینیوں کے وجود کے قائل نہیں ہیں. سعودی عرب کے باقی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا، جو کہ بقول آپ کے یاسر عرفات جیسا بندہ تسلیم کر کے گیا. حماس جو اس وقت دہشت گردی کے اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے بھی 2017 میں بقول آپ کی یہ تسلیم کیا کہ یہی حل ہے کہ 2 ریاست کا وہ کیا جائے، اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا جائے. اس کو جو بھی شرائط کے ساتھ پاکستان بھی مانتا ہے. پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ 1967 کے بارڈر پر اسرائیل واپس چلا جائے، مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیوں جائے؟ بقول آپ کے تو شروع ہی سے ان کو نکال کے بنایا گیا ہے اسرائیل فلسطینیوں کو. یہ تو پھر میں صرف دیکھیں، آپ جو بھی شرط رکھے آپ نے یہ مان لیا کہ بھئی یہی مسئلے کا حل ہے کہ اللہ کی بندے جو بھی شرط یاسر عرفات نے جو شرائط رکھے، یہ حماس نے جو بھی شرائط پیش کیے کہ اس بنیاد پہ ہم اس کو وجود کو تسلیم کرتے ہیں ہماری ریاست. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا. اب عربوں کو بھی سمجھ میں آیا یار ہم نے اتنی لڑائی لڑی، ہماری ساری زمینیں چلی گئی، فوجی طاقت ہماری ختم ہو گئی اس فلسطینی قضیے کے لیے. اب عربوں کو عقل آئی کہ اس مسئلے کا حل انسانی بنیاد پر پرامن حضرت گاندھی جی رحمۃ اللہ علیہ کے تصور کے مطابق عدم تشدد ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تعلقات قائم کیے جائیں. عربوں کو سمجھ آئی جو بھی اس وقت لڑائی کے فریق تھے نا، جن لوگوں نے 1967 میں لڑائی لڑ کے اپنے سب کچھ گنوا دیا تھا عرب نے، آپ نے سب کے، میں نے اس لیے شروع میں آپ سے نام میں نے آپ کے منہ سے نکلوائے تھے کیا کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ عرب جو آپ کہہ رہے بار بار کہتے ہیں نا، عرب لوگ وہاں پر نمائندے بن کے بیٹھے تھے، عربوں نے لڑائی کی. تو اس میں آپ نے بتایا نا کہ عرب یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے فلسطین کی آزادی کے لیے اسرائیل سے لڑائی لڑی، بیت المقدس کی آزادی، جو بھی آپ نام دیں. ان کو سمجھ میں آیا یار یہ لڑائی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ تباہی زیادہ ہوگی، انسان زیادہ مریں گے، زمین زیادہ جائے گی. ان لوگوں نے اب عقل سے کام لیا، یار سفارتی تعلقات قائم کرو
اور پرامن طریقے سے پیار محبت سے دوستی سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے. کیا حل نکالا ہے؟ ایک سیکنڈ وہی حل 2 ریاستی حل ہونا تھا, ابھی نہیں ہو سکتے 20 سال کے بعد. یار جتنے بھی عرب ریاستوں نے یو اے اے کے آپ نے نام لیا, یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اس لیے قائم کیے ہیں کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم 2 ریاستی حل مانتے ہیں. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے نا, آپ سے معذرت مانگتا ہوں, آپ بہت فاضل آدمی, اس موضوع پہ آپ کا بہت اتھارٹی, میرا کچھ بھی نہیں ہے, میں تو طالب علم کے طور پر استاد سے سمجھ رہا ہوں نا. نہیں آپ بالکل نہیں, مجھے تو ابھی آپ مجھے اب دیکھیں, ابھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے 3 گھنٹے, 3 گھنٹے گفتگو سننے کے بعد آپ مجھے دے رہے ہیں کنکلوژن. نہیں کنکلوژن میں جو سمجھا اس سے نا, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں تھوڑے بہت اپنے مطالعے اور آپ کی اتنی ماشاءاللہ پرمغز گفتگو سننے کے بعد. یہ نہیں کہ مجھے فلسطینی اس مسئلے پہ میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں, ایسا نہیں ہے الحمدللہ. میں نے وحید الدین خان کا نام اس لیے لیا کیونکہ وہ سب سے منفرد ہے, اور جتنے آپ کے یہاں پہ جہادی متشدد, مجھے بہت افسوس ہے, مجھے افسوس ہے وحید الدین خان پر, یہاں پہ جتنے متشددین جو جنگ کے ذریعے تاڑ مارو والے, ان سے ہٹ کے ایک بندے نے نظریہ پیش کیا. میں اس تک کا نظریہ آپ کو بتایا نا, ہمارے یہاں کے نظریہ کیا ہے بتا دیا نا میں نے آپ کو. مجھے نہیں سمجھ آئی نا, میں سمجھنا چاہتا ہوں. آپ نے جہاد کے نام پہ, لڑائی کے نام پہ, اس انتقاضہ کے نام پہ آپ نے خون خرابہ کیا. آپ ایک گولی مار کے ایک بندہ مارتے, وہ بم مار کے ہزاروں لوگوں کو اجاڑ دیتے اسرائیل, ٹھیک ہے نا. تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے نا. کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ پہلے بتایا نا کہ عدم تشدد کے ذریعے آپ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات, جیسے عرب, اس پہ میں یہی بتا رہا تھا, عرب دنیا نے کیا کیا, عرب ممالک نے, کہ بھائی اس کا دوستی کرو. یار 4 ملکوں کا نام ہے, 50 ملک ہے عرب. یار اب 4 کا ہوتا نا, سب سے اس میں سے سب سے جو پاورفل ہے وہ سعودی عرب ہے نا. سعودی عرب نے تو نہیں مانا نا. ابھی اسی پہ تو میری جان آ رہا ہوں. اچھا آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, تو سعودی عرب بھی اب ماننے جا رہا تھا. کس لیے جی, کس چیز کے بدلے میں؟ کون سا ظلم؟ دیکھو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کس چیز کے بدلے میں بتا رہا ہوں میری جان. کس چیز کے بدلے؟ ارے استاد محترم سن لینا, دیکھو ابھی یہ نہیں سعودی عرب نے, باقی ممالک نے یہ کہا اچھا بھائی ہم آپ کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرتے ہیں, آپ 2 آزاد ریاستی حل دو یا فلسطینیوں کے, یہ نہیں. پہلے دوستی, پہلے آپ ان کا تعلق قائم کریں, اس کے بعد آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ بہتر پوزیشن میں ہوں گے نا. میں یہاں سے بیٹھ کے, اب پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے, اسرائیل فلسطین نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ نے اپنا امیج ان کی نظر میں بالکل دشمن کا بنایا ہوا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عربوں کو یہ سمجھ میں آیا, تم نے کبھی اس سے دوستی کرو, اس شیطان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس طاقتور ریاست کے ساتھ, اور اس دوستی میں بعد میں 20 سال 30 سال 40 سال لگے, بھلے محبت سے یا پرامن طریقے سے اس حل کو نکالا جائے. اب یہ ہونے ہی والا تھا, تو ان عرب ممالک کے مشرق وسطیٰ میں جو ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر تھا, ایران جس کا نام ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی اسلامسٹ جو لوگوں کی حکومت ہے, انہوں نے اس بیچارے حماس کے اس کو استعمال کیا کہ بھائی چل تسی سے حملہ کر, ٹھیک ہے. اس نے حملہ کر دیا, ٹھیک ہے, اس کے کہنے پر, اور حملہ کرنے کے بعد اس ایران نے اس کی کوئی مدد نہیں کی. کیسے کر سکتا تھا, اتنا دور ایک دونوں کا بہت ہے حماس کی براہ راست, یہاں تک کہ ان کو وزیر خارجہ کہتے نہیں ہے ہمارا تو ہے ہی نہیں. جس طرح آپ کے پاکستان کی ریاست کشمیری مجاہدین کو پالتی تھی, حملہ ہوتا تھا دنیا میں, ہم تو نہیں جانتے, یہ تو وہاں کشمیری حریت پسند ہے. بعین ہی یہ منافقانہ پالیسی ایران نے اپنائی, اور پھر کرتے کرتے اس بیچارے کو ایران میں لا کے مروا بھی دیا, اسماعیل ہانیہ کو. تو یہ سارا ڈرامہ ہے نا. آپ لوگ مسئلہ, یعنی آپ کو یہ پتا تھا یہ پرامن طریقے سے حل ہوگا, تو مسلم امہ کا لیڈر بننے کا جو شوق چرایا ہمیں, وہ کیسے پورا ہوگا؟ وہ ان کے خون پہ یہ لوگ پورا کر رہے ہیں, یہ ہمیں سمجھ میں آیا.